هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا نام لے کر سورہ شورا مکی صورت کو شروع کرتے ہیں۔ 5 رکوعات پہ مشتمل یہ سورہ ہے، اور یہ جو لفظ ہے سورہ شورا، یہ لفظ ہے مشورہ کرنا۔ ہمارے یہاں نہیں ہوتا مجلس شورا جس کے باہمی مشورے سے کسی چیز کو طے کیا جاتا ہے۔ پلس اس سورہ میں آپ اقامت دین کی بات سنیں گے۔ ٹھیک ہے، دین کہتے ہیں کسی شہرا کو، کسی پیٹرن کو جس پہ چلا جائے۔ ٹھیک ہے، اب جو ہم کہتے ہیں دین اسلام یا دین الہی، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، اسی پہ جو ہے ایک ہوتا ہے دین کو آپ نے قبول کیا اور ایک ہوتا ہے دین کو آپ نے قائم کیا۔ تو یہ اقامت دین کی بات کرے گی کہ اللہ نے کلیکٹیو جو احکامات دے دیے کہ حکومتی سطح پہ کیسے دین قائم ہو، یا آپ اپنے اپنے گھر کی حکومت کو دیکھ لیجئے۔ آپ کا مسلح پہ تو اللہ سے کنیکشن ہے، دیٹس گڈ، یہ عبادت کا کنیکشن ہے، لیکن کیا آپ کے گھر میں آپ سے بھی بڑی بات آپ کے اللہ کی ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس ماحول کو قائم کرنے کا نام اقامت دین ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں گی، اس سے سمجھیں گا اقامت دین کہتے کس کو، اور کتنی بڑی ذمہ داری گھر سے لے کر معاشرے کے لیول تک۔ میں اپنے بیٹے کو آواز دوں اور وہ میری بات نہ سنے تو میں کہوں گی بیٹا تمہیں پتہ ہے تمہیں مما نے آواز دی تھی اور تم نے بات نہیں سنی، اور میرا رب میرے بیٹے کو آواز دے حی علی الصلاح، دوڑ کے آؤ نماز کی طرف، اور وہ نہ جائے اور میں کچھ بھی نہ کہوں، وہ میرا پھر بھی بیسٹ بیٹا ہی ہو، تو اس کا مطلب ہے میں اپنی بات تو منوانا چاہتی ہوں مگر خدا کی بات نہیں منوانا چاہتی۔ میری بیٹی بالغ ہو جائے، اس پہ حجاب لازم ہو چکا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک اٹائر ہے جس پہ ایک مسلمان لڑکی کو زندگی گزارنی۔ ماں کی وہ بات نہ مانے تو اس کو بہت مائنڈ ہو، لیکن وہ بچی بالغ ہوگی، اللہ کے بڑے حکموں کو تار تار کر رہی ہے، تب ہم کو نہیں محسوس ہو رہا۔ تو دین کو اس کے اصل پہ قائم کرنا، لیونگ روم میں ہو، بیڈ روم میں ہو، ڈائننگ ہال میں ہو، شادی ہال میں ہو، جنازوں میں ہو، اللہ کا پیٹرن، اللہ کا دین قائم نظر آنا چاہیے۔ سمجھ آئی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں رہتے ہوئے جس قدر ممکن ہوا انڈیویجول لیول پہ دین کو قائم کیا، اور پھر جب مدینے چلے گئے اور باقاعدہ ایک ریاست قائم ہوگی تو آپ نے ملکی لیول پہ، سطح کے ایک گراؤنڈ لیول سے لے کر ایک اپر لیول تک دین کو قائم کرا۔ جو احکامات اترتے تھے اللہ کے حکموں کے، وہ گھر گھر گلی گلی میں ثابت ہوتے تھے۔ جو مسجدوں کے ممبروں سے اناؤنسمنٹس ہوا کرتی تھی، وہ گھر گھر گلی گلی میں اترتے تھے۔ تو یہ جو سورہ ہے یہ آپ کو اقامت دین کی طرف دعوت دیتی ہے۔ دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اتنی نمازیں پڑھ لی، تسبیح ختم کر لی، تکمیل پہ تکمیل کر لی۔ دین معاشرے میں نظر کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں ایسی سوسائٹیز بنائی جاتی جہاں اپر لیول پہ سود مناؤ؟ میں اور میرے ہسبینڈ سود کو برا سمجھتے، سو وٹ، لیکن ملک سود کو برا جانتا ہے۔ دیٹس مینس کہ ہم سود سے فائنلی انشاءاللہ بچ ہی جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف، دو حروف مقطعات سے شروع ہوئی اور دو آیتیں دو حروف مقطعات ہیں۔ حامیم ایک اور عین سین قاف ایک۔ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر ہے اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین پر ہے، جو لوگ زمین پر بستے ہیں، ان کے لیے کون دعائیں مغفرت کر رہا ہے اللہ کے سامنے؟ یہ فرشتے۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہے۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالے دار نہیں ہو۔
ہاں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش میں رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اس کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ وہی تو اللہ ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، وہی میرا رب ہے اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ بار بار قرآن مجید میں یہ آیات آتی ہیں، سورہ نساء میں آئی، سورہ نور میں آئی، کہ جب کوئی تنازع پیش آ جائے، جب کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہو تو فیصلہ ہوگا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ ہمارا قبیلہ کیا کہتا ہے، ہماری برادری کیا کہتی ہے، میری ساس بھی یہ کہتی تھی، میری امی بھی یہ کہتی تھی، دین اس چیز کو قبول نہیں کرتا۔ جب کسی چیز میں تنازع ہو کہ پتہ نہیں تم ٹھیک ہو یا میں ٹھیک ہوں، بہو کا حق مانگنا ٹھیک ہے یا ساس کا حق مانگنا ٹھیک ہے، اس وقت کہاں سے فیصلہ لیا جائے گا؟ قرآن اور حدیث۔ چھوٹے چھوٹے سے فیصلوں میں اگر حدیث کو قرآن کو اپنے آگے رکھیں گے نا تو واللہ اس بڑے دن وہ قرآن میرے آگے آگے رہبر ہوگا، اور جو آج دنیا میں قرآن کی باتوں کو بیک برننگ پہ ڈال دیتا ہے تو پھر قیامت کے دن پل صراط پہ قرآن بھی اس کو اٹھا کے بیک برننگ پہ ڈال دے گا۔ اپنے گھر کا چھوٹا سا بھی کوئی مسئلہ ہوگا کر کے دیکھیں، آپ بولیں ایک منٹ ابھی ڈھونڈتی کوئی حدیث تو کہی ہوگی رسول اللہ نے۔ بس جس کے دل کو یہ عادت لگ جائے گی نا انشاءاللہ تعالی، وہ اس آیت پہ صادق آئے گا کہ میں نے اسی پہ بھروسہ کیا، وہی میرا رب ہے، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے اور اسی طرح وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہے، جسے چاہے کھلا رزق دے اور جسے چاہے نپا تلا دے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ رزق تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ سے برکت مانگے۔ برکت کہتے ہیں تھوڑے کا پورا ہو جانا۔ یہ مت دیکھیں کہ سیلری ڈیجٹ کتنا ہے، 7 ڈیجٹ ہے، 8 ڈیجٹ ہے، 6 ڈیجٹ ہے، یہ دیکھیں کہ ان ڈیجٹس میں برکت ہے یا نہیں۔ ایک شخص کے بارے میں جسٹ ایک موٹیویشنل واقعہ ہے کہ ایک آدمی خواب دیکھتا ہے اور انتہائی غریب ہوتا ہے، اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کو کوئی آواز لگا رہا ہے کہ فلاں چٹان کو تھوڑا سرکاؤ، پتھر ہٹاؤ، نیچے سے تم کو درہم و دینار ملیں گے۔ تو صبح اٹھ کے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آج میں نے خواب میں دیکھا ہے، مجھے آواز آئی ہے، وہاں جاؤ اور وہ درہم لے آؤ۔ تو بیوی کہتی جائیں نا، ہمارے حالات بدل جائیں۔ تو کہنے لگا نہیں، جس نے آواز لگائی نا اس نے یہ بتایا کہ درہم ہے مگر برکت سے خالی۔ کہتا اچھا، پھر دوبارہ سوتا ہے، پھر درہم کی تعداد کم ہو جاتی ہے، مثال کر 100 درہم ہے، اب خواب آ رہا ہے کہ 50 درہم ہے، پھر اپنی بیوی کو بتاتا ہے، کہتا ہے جاؤ، کہتا نہیں، جس نے آواز لگائی اس نے یہ بتایا کہ برکت سے خالی ہے۔ پھر ایک دن سو کے اٹھتا ہے، کہتا خواب میں آیا کہ 1 درہم رکھا ہوا ہے، کہتی اس کو کیا اٹھانا؟ تو کہتا نہیں، لیکن جس نے آواز لگائی اس نے بتایا برکت سے بھرا ہوا ہے۔ تو برکت جو ہے نا وہ تھوڑی زندگی کا کافی ہو جانا، تھوڑے وقت کا کافی ہو جانا، واللہ بہت، میں پریکٹیکل آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک بار آپ اللہ سے صلح والے معاملے کریں، آپ کا یہی 24 گھنٹے آپ کو پورا پڑ جائے گا، اور کبھی آپ وقت کے کم ہونے کا شکوہ نہیں کریں گے۔ آپ کی سحر، افطار، کھانا، سونا، جاگنا، اپنی پرسنل گرومنگ کا خیال رکھنا، قرآن پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، یہ سب کافی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے باوجود آپ رشتہ داروں سے ملتے ہیں، ان کی خوشی غمی میں جاتے ہیں، لوگوں کو میسج کا رسپانس کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے، اپنے سٹیٹس اپڈیٹ کرنے کا بھی ٹائم ملتا ہے، اپنے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ، ہاں، لیکن جو اللہ کے حکموں کو کنارے پہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے۔ بکھرے بکھرے کام، ہر وقت ہائے واویلا کر کے دیکھیں، آپ اپنا وقت اللہ کے دین کے لیے لگائیں، آپ کا یہی 24 گھنٹے اللہ پورا کر دیں گے۔ سارا دن برکت کے ساتھ گزرتا ہے، صبح اگر جلدی ہو جائے تو پورا دن کی گھڑیاں جو ہے نا آپ گنتے اور ختم نہیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہی 24 گھنٹے تھے۔ آپ کو جنگیں بھی لڑنی ہوتی تھی، آپ کو جنازے بھی پڑھنے ہوتے تھے، آپ نے 5 وقت کی نمازوں کی امامت بھی کروانی ہوتی تھی، آپ نے لوگوں کی صلح بھی کروانی ہوتی تھی، آپ نے لوگوں کے مسئلے سننے ہوتے تھے، اور مسئلے کتنے پٹی مسئلے ہوتے تھے، میرا اونٹ بھی دب گیا ہے،
میرے شوہر نے مجھ کو زہار کر دیا ہے، میری بیوی غلط فعل میں آ گئی ہے، اللہ کے نبی میرے گھر میں بچے کے آخری وقت چل رہا ہے، اللہ کے نبی میرے حق میں دعا کر دیجئے، مجھ سے زنا نہیں چھوڑا جا رہا. اتنے اویلیبل وہ ہوتے تھے اور بیک وقت اتنی بیویوں کو انٹرٹین بھی کرتے تھے، وہی کی ذمہ داری بھی لیتے تھے. کیا تھی؟ برکتیں تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرے وقت کو کیا کر دیجئے برکت. یہ برکت والا وقت بھی رزق کی ہی ایک شکل ہے. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے. اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور متفرق نہ ہو جاؤ. یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی جس کی طرف اے محمد تم انہیں دعوت دے رہے ہو. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے. کتنی پیاری آیت ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ نے چاہا تو منڈی میں بکنے والے غلاموں کو اپنا کر لیا، اور نہیں چاہا تو بڑے بڑے سردار رہ گئے اللہ کی قربت سے. اللہ تو جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اور جسے چاہتا ہے اپنی طرف آنے کا، رجوع کرنے کا موقع دیتے. یہاں یہ آیت آئی تھی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی. دین کو اس کے اصل پہ قائم کرو. سوسائٹیز میں دین قائم ہو، مجالس میں دین قائم ہو، بازاروں میں دین قائم ہو. آپ کو پتہ ہے بازار کے لیے بھی پورا پیٹرن ہے. رسول اللہ بازار جاتے تھے. آپ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے بازار جاتے، آپ تکبیرات بلند کرتے ہوئے بازار جاتے. آپ اس زمانے میں ہوتا ہے بازار ایک جگہ ہے، ہم لوگ جاتے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، بازار موو کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، بڑے بڑے میلے لگتے تھے، اس شہر میں پھر کل اس. رسول اللہ بازاروں میں جاتے تھے، تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہوئے جاتے. تو بازاروں تک کا جو ہے نا اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا. ایک شخص جو ہے نا ہر بات میں صحابہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا، ہمارے نبی نے ہم سے یہ کہا، ہمارے نبی نے ہم کو یہ بتایا. تو مشرکین نے صحابہ کا مذاق اڑایا، کہنے لگے ہاں تمہارے نبی نے تو تمہیں واش روم جانے کا طریقہ بھی بتایا ہوگا. تو وہ بڑے کانفیڈنس سے کہنے لگے یس، ہمارے نبی نے بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک کا طریقہ بتایا. تو ہر جگہ دین قائم کرنے کی ضرورت ہے. میرے 5 فٹ کے جسم پہ بھی دین قائم ہو، میرے 80 گز 200 گز کے مکان میں بھی دین قائم ہو، اور میرے پیارے شہر کراچی اور میرے ملک پاکستان اور پوری کائنات اللہ کی پوری کائنات پہ کس کا دین غالب ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور دین غالب ہی تب ہوگا، یاد رکھیں، جب تفرقے بازی ختم ہوگی. کیونکہ اس قدر اختلافات ہیں، اس قدر تفرقے بازی ہے کہ دین کی اصل ہی کسی کو نہیں پتہ. لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اس بنا پہ ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے. چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو. اور ان سے کہہ دو کہ جو کتاب بھی نازل کی ہے اس پر میں ایمان لایا. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ درمیان انصاف کروں. اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب. ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی جھگڑا نہیں. اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جمع ہونا ہے. اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اس کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان یعنی شریعت نازل کر دی ہے. اور تمہیں کیا خبر کہ شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو. جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے. خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. جو نیکی کریں
جو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے فوکسڈ آخرت کرے. جو کسی بھی کام کو صرف دنیا کی خاطر کرتا ہے، دنیا میں مل بھی گیا تو کیا فائدہ. دنیا بہت تھوڑی ہے اور آخرت بہت بڑی. تھوڑے وقت میں پیاس بجھانا بہتر ہے یا بڑے وقت میں پیاس بجھ جائے یہ بہتر ہے. ہم کیا کہتے ہیں، لانگ ٹرم گولز بناؤ، لانگ ٹرم سکسیس. کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایسا دین، ایسا طریقہ مقرر کر دیا جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا. اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا. یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا. بخلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے. روضات الجنہ، روضہ کہتے ہیں باغ کو، گلستان کو. آپ ریاض الجنہ، روضۃ الرسول. جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے. یہی بڑا فضل ہے. یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر کا طالب نہیں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں. جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے. بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دعوت و تبلیغ کے کام میں زج کیا جاتا تھا، تنگ کیا جاتا تھا، آپ کا خود پڑوسی ابو لہب آپ کا رشتہ دار بھی تھا، چچا بھی تھا، وہ آپ کی چچی تھی جمیل، اور وہ اس قدر آپ کو ستاتے تھے تو آپ کہتے تھے دیکھو میں رسالت کے کام پہ تم سے کوئی اجرت مانگتا ہوں، ہاں صرف اتنا تو کہتا ہوں کہ میں تمہارے خاندان کا ہوں، خاندانی لحاظ تو رکھو. ہم نہیں کہتے تم سے تو یہ امید نہیں تھی، تم تو میری بھانجی بہو ہو، تم تو کچھ خیال کرتی خالہ کا. تو وہی والا انداز ہے رسول عربی کا کہ دیکھو جو قرابت کی محبت ہے، تم بھی بنو ہاشم سے اور میں بھی بنو ہاشم سے ہوں، تم بھی عبد المطلب کی اولادوں میں سے ہو، میں بھی ان کے پوتوں میں سے ہوں، تو چلو اسی کا کچھ لحاظ کرو. یہ جو تم مجھ کو ایزا دیتے ہو. اور واقعی یہ قرابت کی محبت اگر ملتی ہے نا تو حوصلہ بہت ملتا ہے. آپ کو کوئی قبول نہ کرے لیکن آپ کے اپنے قبول کر لے، وہ آپ کو ڈینائی نہ کرے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹ بہتان کر لیا؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دلوں پر مہر کر دے. وہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے. وہ سینے کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے. وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے. حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے. وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے. ایمان لانے کے بعد دعائیں قبول کرنے کے لیے نیک عمل کرنا ضروری ہے. گناہ گاروں کی دعائیں یا تو قبول نہیں ہوتی کہ ان کے گناہوں کی نحوست سے دعائیں واپس آ جاتی ہیں، یا پھر بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو چاہتا نہیں کہ میرے دربار میں دوبارہ آ کے بیٹھے اور مجھ سے کچھ مانگے، ان کو مانگنے سے پہلے دے کر فارغ کرو. ہوتا نا کچھ اس قسم کے لوگ، میں اس سے ملنا نہیں چاہتی، اس کو دیکھنا نہیں چاہتی، یہ کیوں کھڑی ہوئی ہے، اس کو بولو سب سے پہلے یہ لے اور یہاں سے چلتی بنو. لیکن جنرلی حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگوں کی دعائیں کی جائیں گی مگر قبول نہیں ہوں گی. ان کے سامنے گناہ ہوگا، وہ گناہوں کو روکیں گے نہیں. رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے سخت سزا ہے. اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ چند امیر ہیں جنہوں نے کتنے غریبوں کے بچے ٹرالے کے نیچے مار دیے. یہ ذرا سے امیر ہے، ان کا نشہ نہیں اترتا دماغوں سے. اگر سارا زمانہ ہی امیر ہو جاتا، سیٹھ کے بچے ہوتے، تو اللہ بتا رہے سرکشی ہوتی، سرکشی. بار بار ایک جملہ میں دہراتی ہوں کہ خالی پیٹ کے گناہ اتنے بدترین نہیں ہوتے جتنے بھرے پیٹ کے گناہ ہوتے ہیں. مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، وہ ان پر نگاہ رکھتا ہے. وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد می برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے. وہی قابل تعریف ولی ہے. اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں. وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے. آسمانوں پر بھی مخلوقات ہیں، زمین میں بھی ہیں اور زمین کے نیچے بھی ہیں. تم لوگوں پر جو بھی مصیبت آتی ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی کمائی ہے. نہ کسی کے جادو، نہ کسی کے ٹونے، نہ کسی کی نظر بد کو فوکس کریں. سب سے پہلے اللہ قرآن میں کیا یونیورسل لا بتا رہے کہ جو تم پہ مصیبت آتی ہے وہ کس کی کمائی ہے؟ یہ تمہارے گناہوں کی شامت ہے. دو وجہ سے جو ہے نا انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، یا تو اس کے گناہوں کی شامت بن کے آتی ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجے بڑھانا چاہتے ہیں.
درجے کس لیے بڑھانا چاہتے ہیں کہ جب مشکل آئے گی وہ اس پہ صبر کرے گا. اور ہم نے کل بات کی تھی کہ صبر والوں کا مقام جنتوں میں بہت بہت کلائمیکس میں بہت اونچا ہے. تو یا تو بلندی درجات کی وجہ سے مشکلات آتی ہے اور یا پھر گناہوں کی سزا بن کے آتی. اچھا اپنے اوپر آئے سختیاں تو کس لیے لگتا ہے میں اللہ کی بڑی لاڈلی ہوں. حدیث میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے مطابق جس قدر تگڑا ایمان ہوگا اتنی ہی تگڑی آزمائش ہوگی. تو اپنے لیے تو کیا ہے لگتا ہے اللہ کی میں بہت لاڈلی ہوں, اور کسی پہ آئے دیکھا مجھے پتا تھا جیسے اس نے کیا تھا یہ بھگتے گے. تو یہ دوغلا پن نہیں, اپنے اوپر آئے تو یہ گمان کیجئے ایسا تو نہیں میری کسی گناہ ہے جس کی پاداش میں اللہ مجھے یہاں پکڑ رہا ہے. تو اس ٹائم ایک تو سچے دل سے توبہ کیجئے اور پھر اللہ کو واسطہ دیجئے کہ اللہ تو دونوں جہانوں میں رحمان بن جا میرے, نہ یہاں مجھ کو پکڑ نہ وہاں مجھ کو پکڑ. اور بہت سے قصوروں سے تو وہ ایسے ہی درگزر کر جاتا ہے. تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و مدد ناصر نہیں رکھتے. اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. جیسے پہاڑ ماؤنٹین مور دین 1% زمین کے نیچے دھسے ہوئے تھوڑے دکھتے. اسی طرح سے یہ جو آپ کو بحری بیڑے نظر آتے ہیں نا, یہ اوپر تو ایک درجہ نظر آتے ہیں, ان کا ڈیک نیچے ہوتا ہے. اصل کام تو سارا کا سارا پہاڑ کی طرح یہ نیچے کی طرف ہوتے. جب چاہے اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائے. سبحان اللہ, کیا پیاری آیات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ایک انسان کشتی بناتا ہے, بحری بیڑا بناتا ہے اور کتنا اتراتا ہے اپنی مشینری پہ, ہوا ہی نہ چلائے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے ایسے کھڑے ہوئے ہوں گے ساکن کے ساکن. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجے کا صبر اور شکر کرنے والے. لکل صبار شکور اللہم اجعلنی من الصابرین واجعلنی من الشاکرین. یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کی چند ہی کرتوتوں کی پیدائش میں ہم انہیں ڈبو دیں اور اس وقت وہ ہماری آیات میں جھگڑنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے, اور وہ جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی. سب سے زبردست ڈیوریبلٹی, سب سے بہترین وارنٹیز اللہ کے پاس رکھی ہوئی نعمتیں ہیں. وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں, اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ غصہ پی جاتے ہیں. اور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے یہ آیت. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. اپنے گھریلو معاملات ہوں, اپنے معاشرتی معاملات ہوں, اپنے معاشی معاملات ہوں, ایک مومن کا یہ شیوا ہے کہ وہ مشورہ کرتا ہے. اپنے قریب کے مخلص ساتھیوں سے مشورہ کرنا. کوئی مشورہ کرنے سے آپ اور میں چھوٹے نہیں ہو جاتے. اور بہترین مشورہ تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ سے مشورہ کرنا, جسے ہم کہتے ہیں استخارہ کر لیجیے. مشورے میں بہت برکت ہے, بہت برکت ہے. ہمارے یہاں تو بہت الٹی سیدھی بکواسیں کی جاتی ہے نا کہ عورت سے مشورہ لو پھر جو وہ کہے اس کا الٹا کرو, یوں تم کامیاب ہو جاؤ گے. ایسا کچھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے مشورہ کرتے تھے اور جو وہ کہتی تھی وہ سیدھے والا کرتے تھے. تو اللہ بلکہ یہاں تک آپ پڑھیں بنی اسرائیلی روایات میں تو یہاں تک کہا گیا کہ عورت کا مشورہ نہیں مانگنا. دیکھا نہیں حوا نے آدم کو جنت سے باہر نکلوا دیا. ان کے بقول حوا نے آدم کو ٹریگر کیا تھا کہ کھا لیتے, جبکہ قرآن ہم کو کہتا نہیں, دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا تھا. ٹھیک ہے جی. یا ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, ہم نے جو کچھ رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں. اس کو انڈر لائن کیجئے گا. جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ مقابلہ کرتے ہیں. تم ایک مارو ہم بیٹھ کے دو چار تم سے اور کھا لیں گے. یہ اسلام نہیں ہے, نہ یہ صبر ہے. میں بار بار بتا رہی ہوں زیادتی کی جائے. جب ہم لوگ اپنا حق چھوڑنے والے بنتے ہیں نا, اگلے ہمارے حق کھانے والے بن جاتے ہیں. بہنیں شروع سے کہہ رہی تھی بھائی سے, کوئی اچھی لگیں گی ہم بہنیں آپ سے حصہ لیتے ہوئے؟ بہت اچھی لگیں گی کیونکہ اللہ نے ہمیں حصہ دی ہے. اپنے حق مت چھوڑا کریں جن گھروں میں آپ کا حق ہے, مت ان گھروں میں آنا جانا چھوڑیں جن وراثتوں پہ آپ کا حق ہے. جب میں میرا حق چھوڑتی ہوں تو اگلا حق کھا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا زیادتی ہو تو اس کا مقابلہ کرو, ڈیفینڈ کرنا سیکھو. برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. ہاں پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے, صرف معاف نہیں کرنا, سامنے والے کو معاف کرتے ہوئے اس کی اصلاح بھی کرنی ہے, اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا, اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی.
ہم لوگ قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں نا، اگر ہم کسی کی زیادتی پہ ان سے بدلا لیں، تم بھی ایسا کرتی ہو، لگتا تو نہیں تھا بھائی تم بھی، یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ ظلم کے بعد اگر وہ بدلا لے تو کیوں اس کو ملامت کر رہے ہو؟ قرآن تو جو پرسنالٹی بتاتا ہے نا، وہ ہمارے انڈیا پاکستان میں نہیں ملتی. ادھر تو مظلوم ساسیں اچھی لگتی ہیں، مظلوم بہویں اچھی لگتی ہیں، مظلوم بچے اچھے لگتے نہیں. اسلام مومن کو مظلوم نہیں بناتا. کانفیڈنٹ مسلم. مجھے ایز اے بیوی میرے حقوق پتہ ہونے چاہیے، مجھے میری ساس کے حقوق پتہ ہونا. وہ اگر اپنے حق سے زیادہ ڈیمانڈ کرے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے وہ زیادتی کر رہی ہے، اور میں اگر اپنی ساس سے حق سے زیادہ ڈیمانڈ کروں تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں زیادتی کر رہی ہوں. ہمارے ہاں یہ مظلوم کا لیول لگا کے جس کو دیکھو پھر پتہ ہے کیا، دل میں حسد، بغض، کینہ، بھاگ جانے کی خواہش گھروں سے. کاش سب کے سب زیادتی کا مقابلہ کرتے اور اپنا حق لے کر کے رہتے. ملامت کے مستحق وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. ہاں البتہ جو صبر سے کام لے اور درگزر کرے، یہ تو بڑے اولو العزمی کا کام ہے. forgiveness is good for health. یہ آج کی سائنس ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے. جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے، اس کو کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال دوں، مجھے اکثر زیادتی پہ یاد آ جاتا ہے. اگر بیٹا ہاتھ اٹھانے والا ہے بیوی پہ تو کیا کرنا چاہیے گھر والوں کو؟ اپنے قصے سنانے چاہیے. تمہیں پتہ ہے آج تمہارے جو انکل میرے قبضے میں ایسے تھوڑی آئی ہے، 2-4 ٹیبو تو میرے بھی بنے ہوئے ہوا کرتے تھے. چھوڑو بیٹا، اپنے باپ پہ گیا، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا. کیسے سمجھ جائے گا؟ ایک کے بدلے 2 لگا کے جو ہے نا لگ پتہ جائے. ماں بیوی کو اگر شوہر نے مارا ہے تو شوہر کو اس کی ماں کیوں نہیں مار دیتی کہ یہ میری تربیت تھی. میں ایک مفتی صاحب کی بات کوٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں فتویٰ نہیں دے سکتی. انہوں نے کہا جس نے سدھرنا ہوتا ہے نا، اس کے لیے بس 1 مہینہ بھی کافی ہوتا ہے. جس شوہر نے یا سدھرنا ہے، یہ پٹ پٹ کے اپنی بیویوں کو بسانے والا انڈیا پاکستان کا ڈراموں کا طریقہ چھوڑ دیں. 1 سے 2 مہینے گزرے، بولے بیٹا انسان سے شادی کی تھی، جانور سے نہیں. جس دن تم جانور بنے ہو، میری بیٹی واپس انسانوں میں آ کے رہے گی. ہمارے یہاں طلاق کو دھبا لگ جائے گا، بیٹی گزارا کرو. ایسی سخت سوال جواب ہوگا نا ایسی ماؤں سے اور ایسی بیویوں سے، اور پتہ نہیں کیا سمجھ کے برداشت کر رہی ہوتی. اسلام کبھی بھی اس طرح کے مردوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور کہا اللہ کے نبی میرے پاس آپ کے 2 صحابہ کا رشتہ ہے، بتائیں میں کس کا رشتہ قبول کروں. ایک انتہائی غریب تھے اور ایک تھوڑے کیا کہتے ہیں، تھوڑی اگریسو سی پرسنالٹی تھی، ہاتھ اٹھا دینے والے. رسول اللہ نے کہا اس سے مت کرنا، اس کے پاس مال بالکل بھی نہیں ہے، اور اس سے بھی مت کرنا، یہ اگریسو ہے، مارنے والا ہے. آپ نے تو اپنے صحابی کا رشتہ ہی منع کروا دیا تھا اس وجہ سے. تو یہ شاید رشتے کیجئے، پھر تھوڑا ٹائم دیجئے، پھر دیکھیں وہاں عورتوں کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، پھر جا کے اپنی نازک بچیاں، اپنی لاڈلی بچیاں وہاں دیجئے. سختیاں اٹھانی ہے نا بیٹیوں سے تو کہیں کہ دین کے رستے میں اٹھائے. ایسے جانوروں کے ساتھ رہ کر کیا سختیاں اٹھانی، دین کے رستے میں. خدا کی قسم اگر اس طرح سے ہمارے یہاں میرج کاؤنسلنگز ہو نا، تو یہ جو فرعون بن کے آدمی بیٹھ گئے، کہیں عورتیں بھی ایسی فرعون بن کے بیٹھ گئی ہیں. تو ہاں ظلم کے مقابلے میں زبردست طریقے سے کھڑا ہوا جائے. جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کو کوئی سنبھالنے والا اس کے بعد نہیں. تم دیکھو گے کہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں بھی اب پلٹنے کی کوئی سبیل ہے، اور تم دیکھو گے کہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کن اکھیوں سے دیکھیں گے. اس وقت وہ جو لوگ ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصل ضیاءکار وہی ہے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا. یعنی خود بھی ماں باپ خسارے میں گئے، اپنی اولادوں کو بھی لے گئے. خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں. جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں. مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں. اس دن تمہاری کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، تم تو صرف صاف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پہ پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس میں الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرہ بن جاتا ہے. اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یخلق من یشاء، جس کی چاہتا ہے تخلیق
کرتا ہے یہبو لمن یشاء اناسا و یہبو لمن یشاء الذکور، جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ پہلے کس کا ذکر آیا ہے؟ اناثن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ پیٹ بہت مبارک ہے جہاں سے پہلے بیٹی آتی ہے۔ تو اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ پہلا بیٹا ہو جائے بے شک پھر بعد میں بیٹیاں ہو جائیں۔ تو یہ صرف کیا ہے، کس سے دوری ہے؟ دین سے دوری ہے۔ اور جسے چاہتا ہے ملا جلا کر دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وحی کے اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے، یا کوئی پیغمبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو چاہتا ہے وہ وحی کرتا ہے، اور وہ برتر اور حکیم ہے۔ یہاں رسول عربی پہ آنے والی وحی کی اقسام بیان کی گئی ہے۔ یا تو رسول اللہ کو خواب کی حالت میں اشارہ دے دیا جاتا تھا، یا رسول اللہ کے پاس پردے کے پیچھے سے، یا پھر حضرت جبرائیل جو ہے وہ داہیہ قلبی ایک صحابی رسول ہے، ان کی شکل میں آتے تھے۔ اور اسی طرح اے نبی، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔